شتت شملہم دمر دیارہم فرق جمعہم جیسے جملے اس قنوت نازلہ میں استعمال کیے گئے کہ اللہ ان کے دلوں میں کدورت پیدا کر دے، ان کے دلوں کو توڑ دے، اللہ ان کو برباد کر دے، اے اللہ ان کو تہس نہس کر دے، اے اللہ ان کی جماعتوں میں تفریق اور افتراق پیدا کر کے ان کو مٹا دے، جنہوں نے ہمارے 70 صحابہ کو مٹایا۔ ایک نہیں، 2 نمازوں میں نہیں، 5 نمازوں میں نہیں، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ پورا 1 مہینے تک اللہ کے رسول نے ان 70 صحابہ کو بد دعا، مارنے والے اور شہید کرنے والوں کو اللہ کے رسول نے بد دعا دی ہے، اور نمازوں کے بعد قنوت نازلہ میں بد دعا دی ہے اور ان کی بربادی کی دعا کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک علم والے انسان کو مارنا، اس کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہ کی ہو، لیکن عالم کو قتل کیا۔ ان 70 صحابہ جو قرہ تھے، جن کا لقب قرہ تھا، جن کو قاری کہا جاتا تھا، جب ان کو قتل کیا گیا تو اللہ کے رسول نے 1 مہینے تک ان کے لیے بد دعا کی۔ ان مدرسوں کے پڑھنے والے بچوں کی قدر کرو، پڑھانے والے مدرسے میں اساتذہ کی قدر کرو۔ کتنا برا لگتا ہے جب کسی مسجد یا مدرسے کا سیکریٹری جب ایک اعلان نکالتا ہے کہ ہمارے مدرسے میں ایک عالم کی ضرورت ہے، باصلاحیت عالم ہو، 4th 5ویں جماعت تک 6ٹھی جماعت تک پڑھا لیتا ہو، اور اس کی تنخواہ حسب استطاعت دی جائے گی، اس کی صلاحیت کے اعتبار سے دی جائے گی، 5,000 سے لے کر 12,000 روپے تک اس کی تنخواہ ہوگی۔ ذرا تصور کیجئے، ایک عالم کی حسب لیاقت، حسب استطاعت، حسب قابلیت تنخواہ کا معیار یہ ہے کہ وہ 12,000 سے زیادہ نہیں پا سکتا ہے، 5,000 بھی پا سکتا ہے، 6,000 بھی پا سکتا ہے، لیکن 12,000 سے اوپر نہیں۔ یعنی جو بہت قابل ہو اس کی تنخواہ 12,000 پہ آ کے ٹک جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ عالم مسجد کے منبر پہ کھڑے ہو کر اگر یہ دعا دے دے اور کہے کہ اللہ جتنی تنخواہ میری ہے اتنی تنخواہ اس مسجد کے متولی، اتنی انکم اس مسجد کے متولی کی کر دے، تو آپ کے منہ سے آمین نہیں نکلے گی۔ اگر وہ یہ دعا کرنے لگے کہ مسجد کے منبر پر کی جتنی تنخواہ میری 1 مہینے کے اللہ اتنی انکم اس گاؤں کے پردھان کی کر دے، تو آمین نہیں نکلے گی آپ کے منہ سے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 5,000 میں 6,000 میں کچھ نہیں ہوگا، 12,000 میں کچھ نہیں ہوگا۔ اس سے زیادہ کا تو پیٹرول 1 مہینے میں آپ اپنی گاڑی کا پھونک ڈالتے ہوں گے، پھر بھی بیچارے مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں۔ ان کی قدر کرو کہ اللہ رب العالمین ان کے پیسوں میں کیسی برکت دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، تصور کرو، ہم لوگوں سے جا کر پوچھو، حالات کروٹ لی۔ آج یہاں شپت لی جا رہی تھی اور ادھر یو پی کے مدرسے پر، بہرائچ کے اندر ایک مدرسے پر بلڈوزر چلایا جا رہا تھا۔ ہم اتر پردیش والوں سے پوچھو میرے پیارے ساتھیوں، کن حالات سے ہم کو گزرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کیجیے، یہاں شپت لی جا رہی ہے، وہاں ایک مدرسے پر بلڈوزر چل رہا ہے۔ یہ آج کی بات بتا رہا ہوں، آج کی۔ کہاں ہیں آپ؟ چھوڑ دیجئے آپ سپنا دیکھنا کہ اب کوئی دھرم نرپیکش اور سیکولر پارٹی اقتدار میں آئے گی۔ چھوڑ دیجئے اب اس کا سپنا دیکھنا۔ وہ ایک جگہ ہے، آپ کے لیے کوئی بہتر ہے ہی نہیں، اور الیکشن کے موقع پر بھی ہم ایک ہونا جانتے نہیں۔ ہمیں اس وقت بھی یہ دکھائی دیتا ہے کہ ہماری آواز کون اٹھا رہا ہے۔ اپنی بقا اور سالمیت کی فکر کرو، یہ تو چھوڑ دو کہ ہماری آواز کون اٹھا رہا ہے، اس وقت یہ دیکھو کہ ہمارا وجود بھی باقی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اس بارے میں آپ سوچنے کی فکر کیجئے۔ اب آپ کہاں پڑے ہیں ہم؟ چھوڑ دیجئے یہ سپنا دیکھنا کہ اب کوئی دھرم نرپیکش سرکار آئے گی،
2024 کا بگل بجا دیا گیا ہے کشمیر فائل کی شکل میں پیش کر کے، زہر بھر دیا گیا ہے رگوں میں۔ اب یہ قوم مہنگائی برداشت کر لے گی، سلنڈر کتنا ہی مہنگا ہو جائے برداشت کر لے گی، پیٹرول کتنا بھی مہنگا ہو جائے برداشت کرے گی، دال چاول تیل ہلدی اور مرچ اور مسالہ کتنا بھی مہنگا ہو جائے اب یہ سب برداشت کر لے گی، لیکن اب ہمیں دیکھنا برداشت نہیں کرے گی، کیونکہ یہ زہر بھر دیا گیا ہے اور اسی زہر کے بھرنے کا کام کیا گیا ہے۔ سن 1982 کے اندر جو سب سے بڑا حادثہ ہوا تھا آسام کی سرزمین پر، اور جہاں 10,000 مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا، اس کے اوپر مووی نہیں بن سکتی ہے۔ کوئی اگنیہوتری پیدا نہیں ہوگا وویک اگنیہوتری کہ سچائی دکھا سکے۔ گجرات کے دنگوں میں کتنے مسلمان مارے گئے، کوئی وویک اگنیہوتری پیدا نہیں ہوگا جو اس پر فلم بنا سکے اور بتا سکے کہ اس کا اصلی ذمہ دار کون ہے اور ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ یہ پیدا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ اور اگر ایسی فلم بنائی بھی گئی تو سینسر بورڈ اس کو پاس نہیں کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ زہر بھر دیا گیا ہے ان کی رگوں میں، اور یہ فلم پولیس والوں کو فری میں دکھائی جا رہی ہے، دیکھو، تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف اپنا ذہن بنا لیں۔ اور ہم ابھی اسی میں پڑے ہیں کہ ہماری آواز کون اٹھا رہا ہے، ہمارے لیے سب سے اچھا کون ہے، ہمارے لیے کیا ہے، اور ہم بٹیں گے اور ہمارے بٹوارے کا فائدہ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں، ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں، چاہے بہار ہو یا اتر پردیش ہو، ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ قلبی سچائی تمہیں سننا پڑے گی، تو میں کیا تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گی۔ کہاں چلے گئے آواز اٹھانے والے جو ہماری آواز اٹھاتے ہیں؟ آئیں اور دھرنے پر بیٹھیں۔ الیکشن کا زمانہ آئے گا، 3-4 مہینے بیٹھ کے ہیلی کاپٹر پہ گھومیں گے، دھوئیں دھار تقریر کریں گے، زہر اگلیں گے اور چلے جائیں گے۔ آج بہرائش میں مدرسہ توڑا گیا، آئیں اور بیٹھے احتجاج پہ، آئیں اور بیٹھے دھرنا دیں، تب ہم جانے کہ ہاں دل و گردہ ہے تو آپ کے پاس، لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کسان تو غیر مسلم تھے، ان کو نہیں چھوڑا گیا اور ان کی چھاتیوں پر گاڑی چلا دی گئی۔ ادھر ٹوپی والے اگر ہنگامہ کریں گے تو وہی حال ہوگا جو CAA میں اور NRC میں جو ایک طرفہ گولیوں سے بھونا گیا، ایک طرفہ گولیوں سے بھونا گیا، چاہے وہ فیروز آباد کی سرزمین ہو یا کوئی اور سرزمین ہو، میرے بھائیوں گولیوں سے مارا گیا، وہی ہوگا۔ یہاں احتجاج کوئی نہیں کرے گا، یہاں دھرنے پر ہم نہیں بیٹھیں گے، ہم دھرنے پر نہیں بیٹھیں گے، لیکن 5 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے الیکشن سے ہم آئیں گے، زہر اگلیں گے، وہ ان کی بات کرے گا، یہ ان کی بات کرے گا اور چلا جائے گا۔ بس یہی سب ہونا ہے۔ اور اب 2024 کا سپنا ذہن سے نکال دیجئے آپ کہ اب کوئی اور سرکار آئے گی، کیونکہ ہماری رگوں میں جو زہر گھول دیا گیا ہے وہ ایسا سرایت کر گیا ہے جیسے پانی کے اندر رنگ کھول دیا جاتا ہے۔ اب رنگ پانی سے نہیں نکل سکتا اور پانی سے رنگ نہیں، جو زہر ہماری رگوں میں اور خون میں بھر دیا گیا ہے وہ اب نہیں نکلے گا، معاف کیجیے گا، وہ اب نفرت کی نظروں سے دیکھے جائیں گے۔ آپ دیکھیے جو سینما ہال میں یہ فلم دکھائی جاتی ہے وہاں کتنے زہریلے نعرے لگائے جا رہے ہیں، آپ دیکھیے، آپ کتنے زہریلے نعرے لگائے جاتے ہیں، کتنے۔ یہی چیز تو بتائی جا رہی ہے، یہی چیز تو دکھائی جائے گی، کیونکہ اس گورنمنٹ کے پاس کام نہیں ہے دکھانے کے لیے کہ ہم نے کیا ہے۔ ہاں ایک کام کیا ہے اور وہ اس کام میں کامیاب ہے، اس مقصد میں کامیاب ہے، وہ مہنگائی کر کے بھی کامیاب ہے، وہ دیش بیچ کر بھی کامیاب ہیں۔ اور کامیاب کیا ہے کہ انہوں نے اپنی ٹیم کو، انہوں نے اپنی پارٹی کو، انہوں نے اپنے ووٹرز کو ایک پلیٹ فارم پر کر لیا ہے۔ ہمارے خلاف انہوں نے ایک
ایک محاذ بنا لیا، ایک پلیٹ فارم بنا لیا ہے، لیکن ہم ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ پائیں گے، کبھی نہیں آ پائیں گے۔ جس مسلمان کی ووٹ کی قیمت 1000 روپے ہو اور جو 1000 روپے میں اپنا ووٹ بیچ دیتا ہو، جہاں 1000 ملے اور کہا فلاں جگہ دے دو وہاں دے دیتا ہو، جو آدمی ایک چھوٹے سے کتے سے بھی زیادہ جس کی ووٹ کی قیمت ہو، جو جس کا ضمیر بھی چاہتا ہو، میرے بھائیوں ان مسلمانوں سے کوئی امیدیں نہیں لگائی جا سکتی ہیں۔ ہمیں یہ دن دیکھنا پڑیں گے اور اس کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے۔ 100 سونے کے سکوں سے مراد 100 صحابہ، وہ جو اصحاب صفہ تھے، جو پڑھتے لکھتے تھے۔ اگر گرم پانی ہو تو دیجیے تھوڑا سا، کہیں سے اگر چائے بھائی کی دکان سے مل جائے تو، جب لمبا سفر ہو گیا اسے۔ 100 سونے کے سکے، 10 درجہ، 10 ہار۔ ہار بہت قیمتی ہوتا ہے، عورتیں اس کو گلے میں ڈالتی ہیں۔ گلے میں ڈالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے مان لیجئے میرا نام ہے جرجیس، میری بیوی اگر ہار پہن لے گی تو اس ہار کے اوپر ایک لاکٹ میں نام بنا دے گی جے، جے کا مطلب جرجیس۔ جمیل کی بیوی جے بنا لے گی، جمیل۔ نسیم کی بیوی عین بنا لے گی، نسیم۔ اب یہ لٹکا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میرا ہسبینڈ، میرا پتی میرے دل کے قریب ہے۔ ہار میں ایک لاکٹ ہوتا ہے، لاکٹ پہ نام کا پہلا لفظ پڑا ہوتا ہے۔ آج کل یہ دوسرے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ بھی یہ سب استعمال کر رہے ہیں۔ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کے نام کا لاکٹ استعمال کر رہے ہیں، جو سراسر غلط ہے۔ تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل کے قریب۔ تو ہار چونکہ دل کے قریب ہوتا ہے تو 10 ہار دے گا، مطلب ایسے 10 صحابہ اللہ تعالیٰ نبی کو دے گا جو دل کے بہت قریب ہوں گے۔ حقیقت میں اللہ کے نبی کے 10 صحابہ دل کے بہت قریب تھے، اور اتنے قریب تھے، اتنے قریب تھے، اتنے قریب تھے کہ اللہ کے نبی نے ان کو 10 صحابہ کو اسی دنیا میں اپنی حیات طیبہ میں، اپنی حیات مبارکہ میں آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی، ایک ایک کر کے۔ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر تم جنت میں جاؤ گے، عمر تم جنت میں جاؤ گے، عثمان تم جنت میں جاؤ گے، علی تم جنت میں جاؤ گے، سعد تم جنت میں جاؤ گے، سعید تم جنت میں جاؤ گے، ابو عبیدہ ابن الجراح تم جنت میں جاؤ گے۔ ایک ایک کر کے اللہ کے رسول نے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی تھی۔ اتنے قریب تھے وہ دل کے کہ اسی دنیا میں اللہ کے نبی ان کو جنت کی بشارت دے کر چلے گئے۔ ان کی گنتی کتنی تھی؟ 10 عشرہ مبشرہ، 10 صحابہ جن کو بشارت دی گئی تھی۔ 100 اصحاب صفہ، 10 صحابہ، عشرہ مبشرہ، 100 سونے کے سکے اور 10 ہار ہو گیا۔ تریوڑی شیطان نے برتان 300 گھوڑے، جنگ بدر میں لڑنے والے 313 صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے۔ چونکہ گھوڑا میدان جنگ میں لڑا جاتا ہے، اللہ محمد کو 300 ایسے گھوڑ سوار دے گا جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میدان جنگ میں کود جائیں گے۔ ان کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ اللہ دے لگ بھگ 300 گھوڑے دے گا، تو لگ بھگ میں کم و زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں 300 گھوڑوں سے مراد جنگ بدر میں لڑنے والے 313 صحابہ جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور نبی اکرم کے اشارے پر وہ میدان جنگ میں کود گئے۔ اتنا لڑے کہ پوری کی پوری جنگ کو جب تک فتح میں اور کامیابی میں نہیں بدل دیا، رکنے کا نام نہیں لیا۔ یہ پہلی جنگ تھی جو اہل ایمان اور کافروں کے درمیان ہوئی تھی، اور اس میں 313 صرف صحابہ اور 1000 سے زیادہ کافر۔ اس کے باوجود ان 313 صحابہ کو جو مدد ملی ہے، 70 کافر مارے جاتے ہیں اور 70 ہی گرفتار کر لیے جاتے ہیں، اور مسلمانوں میں صحابہ میں صرف 14 صحابہ شہید ہوتے ہیں۔ یہ شاندار فتح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوتی ہے۔ ان کی تعداد 313 تھی، اللہ 300 عربی گھوڑے دے گا، یعنی 313 صحابہ۔ سہسترا 10,000 گو، 10,000 گائے۔ 10,000 گائے سے مراد 10,000 وہ صحابہ۔ گائے چونکہ بہت سیدھا جانور ہوتی ہے، کبھی کبھی شریف آدمی کی مثال دی جاتی ہے، اچھا وہ، ارے وہ تو بالکل گائے ہے،
وہ تو بالکل گائے ہے. تو گائے شرافت اور سنجیدگی کی مثال دی جاتی ہے تو گائے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ارے وہ تو بالکل گائے ہے, گائے بہت سیدھا, ارے اس کو تو بالکل گائے سمجھو, یعنی گائے کی طرح سیدھا. تو گائے کی طرح سیدھے صحابہ, یعنی اتنے سیدھے تھے کہ 10,000 صحابہ جب مکہ فتح ہوا تو فاتحانہ داخلہ ہوا. اللہ کے نبی نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک اور صاف کیا. 360 بتوں کو آپ نے چھڑی سے گرا کر توڑ دیا, اور ہر بت کو گراتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور باطل کو تو مٹنا تھا. 10,000 صحابہ کا جب مکے میں فاتحانہ داخلہ ہوا تو سارے صحابہ چیخ رہے تھے کہ اللہ کے نبی آج ہم بدلہ لیں گے, ہمیں ان لوگوں نے مکے سے نکالا تھا, آج ہم ان کو مکے سے نکالیں گے. انہوں نے ہمارے باپ دادا کو مارا تھا, آج ہم ان کو ماریں گے. اے اللہ کے نبی آج ہمیں اجازت دیجیے کہ آج ہم بدلہ لیں, آج انتقام لیں. اليوم یوم الملحمہ, آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے, آج کا دن تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے, آج کا دن تو ایک دوسرے کو قتل کر دینے کا دن ہے, آج کا دن تو ایک دوسرے کو مارنے کا دن ہے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, آج کا دن قتل کرنے کا دن نہیں, آج کا دن انتقام لینے کا دن نہیں ہے, آج کا دن بدلہ لینے کا دن نہیں ہے, آج کا دن تو عفو درگزر کا دن ہے, آج کا دن تو معاف کر دینے کا دن ہے. آئے کافروں, آئے مکے کے نواسیوں, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے فرمایا فَذَهَبُوا أَنْتُمُ الطُّلَقَاء, جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا. لا تثریب علیکم اليوم, آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا, آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا, آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا, کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں, حقیقت جانیے, اسلام اسی اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے پھیلا تھا. اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معجزے دکھاتے رہے, لیکن آپ کے معجزے اتنا زیادہ تقویت نہیں پہنچا پائے. کافروں نے کہا چاند کے 2 ٹکڑے کر دو, اللہ کے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. لیکن اس کو دیکھ کر بھی کافر ایمان نہیں لائے. اللہ کے نبی کی انگلیوں سے پانی گرنے لگا, صحابہ نے وہ پانی پی لیا. اس معجزے کو دیکھ کر بھی لوگ ایمان نہیں لائے. ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں ہیں, اس نے کان میں لگایا تو کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں. اس چیز کو دیکھ کر بھی لوگ مسلمان نہیں ہوئے, خود ابو جہل بھی مسلمان نہیں ہوا. معجزے اسلام قبول کرنے میں زیادہ مددگار نہیں ہوئے. معجزوں نے, اس چمتکار میں معجزوں نے اسلام پھیلانے میں زیادہ مدد نہیں کی. ہاں, جب آپ نے ہندا کو جب آپ نے معاف کیا, جب آپ نے ابو سفیان کو معاف کیا, جب آپ نے حمزہ کے کان اور ناک چبانے کلیجہ چبانے والی کو, پیٹ پھاڑنے والی کو, ناک کان زبان کاٹ کر گلے کا ہار بنانے والی کو جب آپ نے معاف کیا تو یہ اخلاق دیکھ کر لوگ اسلام لائے. اپنی بیٹی کے قاتل حبارت میں اسود کو جب آپ نے معاف کیا تو لوگ اسلام لائے. اسلام اعلی اخلاق اور اعلی کردار کی وجہ سے پھیلا. جو آپ نے 10,000 کا جب لشکر صحابہ کا جب مکے کے اندر داخل ہوا اور آپ نے کہا نہیں, آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا, تم بے فکر رہو, جہاں رہتے تھے وہیں رہو. لا تثریب علیکم اليوم, آج تم سے کوئی انتقام نہیں, کوئی بدلہ تم سے نہیں لیا جائے گا. جاؤ میرے بھائیو, اس اخلاق اور اس کردار کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے. آج اسی اخلاق کی ضرورت ہے, آج اسی کردار کی ضرورت ہے. مسلمانوں مت لڑو, بہت لڑ چکے ہیں ہم. اب یہ سوال نہیں, نہ ان کا کوئی حساب و کتاب ہوگا اللہ کے یہاں. بہت لڑ چکے ہیں ہم ان چیزوں پر. نیت اوپر باندھنا چاہیے کہ نیت نیچے باندھنا چاہیے, تراویح 8 رکعت پڑھنی چاہیے کہ 20 رکعت پڑھنی چاہیے. ہم نے ان چیزوں کو اٹھا کر
ہم نے کئی سال لگا دیے ہیں وہی کے وہی پڑے ہوئے ہیں. آج ضرورت ہے ان تمام اختلافات کو ختم کرنے کی. میرے پیارے ساتھیوں، اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو چینج کرو. پورا قرآن